السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز حاضرین کرام، آج کا یہ ہمارا خانقاہ سبحانیہ میں مرکزی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلسہ منعقد ہوا ہے۔ اس جلسے کے آغاز کے لیے کلام مقدس کی تلاوت کے لیے میں ہمارے شہر جامع مسجد کے خطیب امام قاری خورشید حافظ و قاری ایوب رضا صاحب مدظ اللہ العالی سے ادب گزارش کرتا ہوں اپنے خوش اعلانی کے ساتھ کلام مقدس کو سامعین کے سامنے تلاوت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل وسلم على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا محمد وعلى آله سيدنا وسلم صلاة وسلام على رسول الله صلاة وسلام على صلى الله عليه وسلم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم۔ الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر۔ والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله سبحان الله عما يشركون۔ والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ صدق الله العظيم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ مسلسل کئی سالوں سے ماہ ربیع النور میں پہلی ربیع الاول تا 12 ربیع الاول
خانقاہ سبحانیہ کی جانب سے محافل میلاد دیگر احباب کے گھروں میں منعقد ہوتا چلا آ رہا ہے، اور ہر سال مرکزی جلسہ خانقاہ سبحانیہ میں رکھا گیا ہے، اور ان سال کا مرکزی جلسہ بھی خانقاہ سبحانیہ میں رکھا گیا ہے، جس کو ٹیچر مومن پاشا صاحب نے اپنی طرف سے انجام دے رہے ہیں۔ حصول برکت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس کلام کو ہم بہت ہی خوش الحانی سے سن رہے تھے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ اس مقدس کتاب کے ہر زیر و زبر، ہر حروف کی برکات سے ہم تمام کے قلوب کو منور و موجل فرمائے۔ چونکہ ہم اہل سنت کا شیوا ہے، جب تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ کو اپنی طرف مبذول کرایا نہیں جاتا، تب تک ہم کوئی اور کارروائی کو آگے نہیں بڑھا سکتے۔ ویسے تو قرآن شریف کو آپ نے سنا ہے، کل ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت ہی ہوتی ہے۔ جس طرح کہ اگر میں کہوں ان کی تعریف میں قرآن کے پارے اترے، ان کی تعریف میں قرآن کے پارے اترے، ان کی خدمت میں میری نعت کا تحفہ کیا ہے؟ مدحت مصطفیٰ کرنے والی ذات رب العلا کی ہے۔ پھر بھی ہم اپنی عاشقی کا ثبوت دیتے ہوئے ہماری زبانوں میں، ہماری مٹھاس میں، ہماری خواہشات کا اظہار بارگاہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم میں کرتے چلے آ رہے ہیں۔ لہٰذا میں جو نعت خانہ ہیں بچے، ان سے جو ریگولر پڑھ رہے ہیں، ان سے اجازت انہیں مدعو کرتا ہوں کہ وہ نعت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں محظوظ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ نعت شریف پڑھنے سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے۔ دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے، نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے، انہی کے ذکر سے روشن رتیں پوری لٹاتے ہیں، انہی کے ذکر سے روشن رتیں پوری لٹاتے ہیں، نصیبوں کو جگاتے ہیں محمد نام ایسا ہے، نصیبوں کو جگاتے ہیں محمد نام ایسا ہے، انہی کے ذکر سے پائی فقیروں نے شہنشاہی، انہی کے ذکر سے پائی فقیروں نے شہنشاہی، خدا جا ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے، خدا جا ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے، محبت کے کمل کھلتے ہیں ان کو یاد کرنے سے، محبت کے کمل کھلتے ہیں ان کو یاد کرنے سے، بڑی خوشبو ملاتی ہے
محمد کے نام سے بڑی خوشبو ملاتے ہیں، محمد نام ایسا ہے، درودوں کی مہک سے محفلیں آباد رہتے ہیں، درودوں کی مہک سے محفلیں آباد رہتی ہیں، میری نعتیں سجاتے ہیں، محمد نام ایسا ہے، میری نعتیں سجاتے ہیں، محمد نام ایسا ہے، دلوں سے غم ملاتا ہے، محمد نام ایسا ہے۔ السلام علیکم۔ آیا کملی والا، آیا کملی والا، آیا کملی والا، آیا کملی والا، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، آمد مصطفیٰ مرحبا 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 مرحبا، آمد مصطفیٰ آیا کملی والا، آیا کملی والا، دکھ مکھ گائے نے سب دنیا دے، خوشیاں دے والے آئے نے، دکھ مکھ گائے نے سب دنیا دے، خوشیاں دے والے آئے نے، بن رحمت رب دی دنیا تے، بن رحمت رب دی دنیا دے، آقا تشریف لے آئے ہیں، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، آمد مصطفیٰ مرحبا 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 مرحبا، آمد مصطفیٰ آیا کملی والا، آیا کملی والا، کتے خصم اٹھائی چہرے دی، یاسین دے نوری شہرے دی، کتے خصم اٹھائی چہرے دی، یاسین دے نوری شہرے دی، یوتی کا فتر دا کہہ کہہ کے، یوتی کا فتر دا کہہ کہہ کے، اللہ نے ناز اٹھا
پڑھ پڑھ کے پھترانے کلمے پڑھ پڑھ کے سرکار دے گیت سنائے نے آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا 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 آمد مصطفیٰ آیا کملی والا آیا کملی والا کیوں روکے جشن منا تو جھنڈیاں لاواں بتیاں لاواں تو کعبے دی چھت دے خود جھنڈی جبریل امیر تو لگوائے نے آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا 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 آمد مصطفیٰ آیا کملی والا آیا کملی والا ہاں شامل کرنا ہے وہ 4000 بھیجا ہو نا پہلے نام علی سے پہلے 4000 جو بھیجا ہو نا اس میں سے 3000 کٹ کر لیں گے 1000 آپ کے پاس ہاں چکن کر لیں میں نعت شریف پڑھنے سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف پڑھی. جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ جب کہ سرکاری تشریف لانے لگے حور و علماء بھی خوشیاں منانے لگے ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی مصطفیٰ کیا ملے زندگی مل گئی اے حلیمہ تیرے گود میں آ گئے اے دعا ہو گئی قبول اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ دونوں علم کے رسول اللہ ہی اللہ دونوں علم کے رسول اللہ ہی اللہ السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بڑے آواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ
وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلى الله تعالى عليك وسلم صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله پڑھیے صلی اللہ علیہ یا مجھے 2-3 نعتوں کی فرمائش کی گئی ہے تو انشاءاللہ وقت بھی کافی ہو رہا ہے جی انشاءاللہ تو درود شریف پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ حضور فارغ شریعہ کا بہت ہی پیارا کلام ہے پہلی مرتبہ یہاں پر پڑھ رہا ہوں بہت سماعت فرما لیں اور ہو سکے تو آپ بھی میرے ساتھ ہیں وجہ نشاط زندگی راحت جان تم ہی تو ہو طرز نہیں ہے درود شریف پڑھ وجہ نشاط زندگی راحت جان تم ہی تو وجہ نشاط زندگی راحت جان تم ہی تو وجہ نشاط زندگی راحت جان تم ہی تو روح روان زندگی جان جہاں تم ہی تو روح روان زندگی جان جہاں تم ہی تو تم جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا تم جو نہ ہو تو کچھ نہ تم جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا تم جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جانے جہاں تم ہی تو ہو جانے جینا تم ہی تو ہو جانے جہاں تم ہی تو ہو جانے جینا تم ہی تو ہو روح روان زندگی جانے جہاں تم ہی تو ہو کس سے کروں بیان غم کون سنے فغان غم کس سے کروں بیان غم کون سنے فغان غم پاؤں کہاں امان غم امن و امان تم ہی تو ہو پاؤں کہاں امان غم امن و امان تم ہی تو ہو وجہ نشاط زندگی راحت جان تم ہی تو ہو تاج وقار خاکیاں نازش عرش و عرشیاں تاج وقار خاکیاں نازش
سے عرش و عرشیاں فخر زمین و آسمان فخر زمان تم ہی تو ہو فخر زمین و آسمان فخر زمان تم ہی تو ہو روح روان زندگی جانے جہاں تم ہی تو ہو تو چاہتا ہوں تم ہو چراغ زندگی تم ہو جہاں کی روشنی تم ہو چراغ زندگی تم ہو جہاں کی روشنی محروم ہو نجوم میں جلوہ کناں تم ہی تو ہو محروم ہو نجوم میں جلوہ کناں تم ہی تو ہو روح روان زندگی جانے جہاں تم ہی تو ہو تم سے جہان رنگ و بو تم ہو چمن کی آب و رو تم سے جہان رنگ و بو تم ہو چمن کی آب و رو جانی بہار گل سیتا سروے چما تم ہی تو ہو جانے بہار گل سیتا سروے چما تم ہی تو ہو روح روان زندگی جانے جہاں تم ہی تو ہو اور تم ہو نمود اولی شمع عبد بھی ہو تم ہی تم ہو نمود اولی شمع عبد بھی ہو تم ہی شاہ زمن یہاں وہاں سکہ نشان تم ہی تو ہو شاہ زمن یہاں وہاں سکہ نشان تم ہی تو ہو وجہ نشاط زندگی راحت جان تم ہی تو ہو آخر سماعت فرما لیں اختر کی ہے مجال کیا محشر میں سب ہے دم بخود اختر کی ہے مجال کیا محشر میں سب ہے دم بخود سب کی نظر تم ہی پہ ہے سب کی زبان تم ہی تو ہو سب کی نظر تم ہی پہ ہے سب کی زبان تم ہی تو ہو وجہ نشاط زندگی راحت جان تم ہی تو ہو روح روان زندگی جانے جہاں تم ہی تو ہو روح روان زندگی جانے جہاں تم ہی تو ہو چیئر بیٹھی نہیں ہوا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دلوں کو مرکز مہر وفا کر علیم کبریا سے آشتا کر اسے جو انعام بخشی ہے تو نے اسے بابو حیدر پہ عطا کر
न जन्नत न ऐशे जहाँ चाहता हूँ, मैं तुझे शहे मुर्सला चाहता हूँ। न जन्नत न ऐशे जहाँ चाहता हूँ, मैं तुझे शहे मुर्सला चाहता हूँ। न जन्नत न ऐशे जब ये मुस्तरब है तो बेताब सकी दे, जब ये मुस्तरब है तो बेताब सकी दे। नबी का मैं ईशा आफता चाहता हूँ, जन्नत ऐसे जहाँ चाहता हूँ, मैं तुझे कहे मुर्सला चाहता हूँ। रहे जिक्र जारी खुदा व नबी का, रहे जिक्र जारी खुदा व नबी का। मैं दिल ऐसे सी दबा चाहता हूँ, मैं दिल ऐसे सी दबा चाहता हूँ। मैं कोई कहे मुर्सला चाहता हूँ, न जन्नत न ऐसे जहाँ चाहता हूँ। छावर हो जिस पर कर्द बिजलियों की, छावर हो जिस पर कर्द बिजलियों की, वही जिम्मेदारी से सूरज जहाँ चाहता हूँ। जन्नत के मुबारक जाहिद, मुबारक जाहिद पूरानी जन्नत, मुबारक जाहिद पूरानी जन्नत। मदीने का जैसा गुलिस्ता चाहता हूँ, मदीने का जैसा गुलिस्ता चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले बार बार रिसालत बहाने रिसालत में झूम झूम कर मतलब पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहाबिही अजमईन। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। बढ़िया सल्लल्लाहु अलैका या हो करम की नजर, या शहे बहरोबर हो करम की नजर। सबकी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, सबकी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। ठोकरे खा ये गिरना मेरा काम है, ठोकरे खा ये गिरना मेरा काम है। हर कदम पर उठाना तेरा काम है, हर कदम पर उठाना तेरा काम है। तेरे कदमों में आना मेरा काम है, कदमों में आना मेरा काम है। मेरी किस्मत जगाना तेरा काम है, मेरी किस्मत जगाना तेरा काम है, मेरी किस्मत जगाना तेरा काम है। मेरी आँखों को है दीद की आरज़ू, मेरी आँखों को है दीद की आरज़ू। रुख से पर्दा उठाना तेरा काम है, रुख से पर्दा उठाना तेरा काम है। सबकी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, सबकी
بگڑی تیری چوکھٹ کہاں اور کہاں یہ جبی تیری چوکھٹ کہاں اور کہاں یہ جبی تیرے فیضوں کرم کی تو حد ہی نہیں تیرے فیضوں کرم کی تو حد نہیں جن کو دنیا میں نہ کوئی اپنا کہے جن کو دنیا میں نہ کوئی اپنا کہے ان کو اپنا بنانا تیرا کام ہے ان کو اپنا تیرا کام ہے بولو سب کی بگڑی بنانا تیرا کام ہے سب کی بگڑی تو شے آخرت ہے ثنا پان کا تو شے آخرت ہے ثنا پان کا ذکر کرتا رہے تیرے فیضان کا ذکر کرتا رہے ذکر کرتا رہے تیرے فیضان کا ذکر کرتا رہے تیرے فیضان کا تیری نعتیں سنانا میرا کام ہے تیری نعتیں سنانا میرا کام ہے سن کے طیبہ بلانا تیرا کام ہے سن کے طیبہ بلانا تیرا کام ہے سب کی بگڑی بنانا تیرا کام ہے وقت کا لحاظ رکھتے ہوئے بہت معذرت کے ساتھ نعت خوانوں سے کہتا ہوں کہ اپنے اشعار کو 4 یا 5 اشعار تک محدود رکھیں کیونکہ مولانا کی بھی تقریر ہے پھر ظہر کا بھی وقت رہے گا اس کا بھی خیال رکھا جائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نبی اور آل نبی کی بات اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم میرے ساتھ مدد کی پڑھیں اے ختم رسول مکی مدنی اے ختم رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں اے ختم رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں اے نور مجسم اے نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں اے ختم رسول تو جو آصاف تو سب نے پائے ہیں آصاف تو سب نے پائے ہیں پر حسن سراپا کوئی نہیں آصاف تو سب نے پائے ہیں پر حسن سراپا کوئی نہیں پر حسن سراپا کوئی نہیں آدم سے جناب عیسیٰ تک آدم
سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے ختم رسول، اور یہ شان تمہاری ہے آقا، یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری پر پہنچے ہو، تم عرش بری پر پہنچے ہو، ذیشان نبی ہیں سب لیکن ذیشان نبی ہیں سب لیکن معراج کا دولہا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے ختم رسول، دل کس کو دکھائے چیر کے ہم، دل کس کو دکھائے چیر کے ہم، عیسیٰ کا مداوا کون کرے، عیسیٰ کا مداوا کون کرے، اے رحمت عالم تیرے سوا دکھیوں کا مسیحا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے ختم رسول، خیرات محمد سے پا کر، خیرات محمد سے پا کر، اس ناز سے کہتے ہیں منگتے، اس ناز سے کہتے ہیں منگتے، دکھیوں پہ کرم کرنے والا، دکھیوں پہ کرم کرنے والا، سرکار کے جیسا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے ختم رسول، اے ختم رسول مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کونین میں تم سا کوئی نہیں ہے، نور مجسم، نور مجسم ہے، نور مجسم تیرے سوا دکھیوں کا مسیحا کوئی نہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ناظر سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے سے پہلے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت بار رسالت میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے جھوم جھوم کر حدیث و سلام پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام وفیق کریم وبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلی اللہ علیک یا وسلم علیک یا حبیب اللہ، مل کر پڑھیں صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ شان رسالت ہم سے نہ پوچھو، شان رسالت ہم سے نہ پوچھو، پوچھو پوچھو قرآن سے، شان رسالت ہم سے نہ پوچھو، پوچھو پوچھو قرآن سے،
رب کی عنایت ہم سے نہ پوچھو 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 قرآن سے رب کی عنایت ہم سے نہ پوچھو 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 قرآن سے نور محمد پہلے بنا پھر آدم کی تخلیق ہوئی نور محمد پہلے بنا پھر آدم کی تخلیق ہوئی یہ اولیت ہم سے نہ پوچھو 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 قرآن سے یہ اولیت ہم سے نہ پوچھو 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 قرآن سے رب کے حکم سے مکہ چھوڑا طیبہ نگر آباد کیا رب کے حکم سے مکہ چھوڑا طیبہ نگر آباد کیا واقعہ ہجرت ہم سے نہ پوچھو واقعہ ہجرت ہم سے نہ پوچھو 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 قرآن سے واقعہ ہجرت ہم سے نہ پوچھو 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 قرآن سے نفسی نفسی سب کے لب پر انا لہا سرکار کہے نفسی نفسی سب کے لب پر انا لہا سرکار کہے شان شفاعت ہم سے نہ پوچھو شان شفاعت ہم سے نہ پوچھو 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 قرآن سے یعطی کا فرما کر رب نے ان کو سب کچھ بخش دیا یعطی کا فرما کر رب نے ان کو سب کچھ بخش دیا کوثر و کثرت ہم سے نہ پوچھو کوثر و کثرت ہم سے نہ پوچھو 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 قرآن سے آؤ نظمی ہر دم بس اللہ رسول کا ذکر کرے آؤ نظمی ہر دم بس اللہ رسول کا ذکر کرے ذکر کی برکت ہم سے نہ پوچھو ذکر کی برکت ہم سے نہ پوچھو 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 قرآن سے شان رسالت ہم سے نہ پوچھو 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 قرآن سے رب کی عنایت ہم سے نہ پوچھو 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 قرآن سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ مسلسل یہ 12 محافل میں چاہے یہاں ہو بنگلور میں ہو جہاں پہ بھی ہو میں اپنی بات کو آگے نہیں رکھتا جب تک بارگاہ سرور کونین میں رسائی نہ ہو جائے جس طرح میں کہا کہ 4 یا 5 اشعار کو اپنے آپ پر پابند کر لیں ہو بالکل اسی طرح میں بھی پابندی کے ساتھ عمل کرتے ہوئے 4-5 اشعار گوشے گزار آپ کے کر کے فوراً جن کے سننے کے لیے ہم بے چین بیٹھے ہیں نبی کی تعریف ایک عالم کی زبان سے سننے کے لیے انشاءاللہ العزیز قریب ہو جا رہا ہے آئیے بڑی عقیدت محبت احترام اور جذبے کے ساتھ اگر کہوں کہ حالات حاضرہ کے دنیا کے دیکھتے ہوئے کل ایمانداری کے ساتھ بارگاہ سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وعلی رسول میں ہدیہ درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائے صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و تسلیما کثیرا کثیرا یہ قطع زیر غور کرنا ہو سماعت فرمائے ہدایت کی شمع لے کر سارے انبیاء آئے ہدایت کی شمع لے کر سارے انبیاء آئے
शफाअत की जमानत लेकर तन्हा मुस्तफ़ा आए, शफाअत की जमानत लेकर तन्हा मुस्तफ़ा आए। किसी से भी जब मुश्किल कुशाई हो ना पाई तो, किसी से भी जब मुश्किल कुशाई हो ना पाई तो हर मुश्किल का हल लेकर मोहम्मद मुस्तफ़ा आए। नात के चंद अशार मैं तो मौका दूसरों को देना चाह रहा था, लेकिन चंद नौजवानों के सरार पर फिर उन्हीं अशार को भी बनाने की जुरात और सआदत बंदी भी हासिल कर रहा हूँ। समाप्त फरमाए। बरोज़े हश्र जो होगा वो बात बाकी है, बरोज़े हश्र जो होगा वो बात बाकी है, बरोज़े हश्र जो होगा वो बात बाकी है, शफ़ाअतों के लिए उनकी ज़ात काफ़ी है, शफ़ाअतों के लिए उनकी ज़ात काफ़ी है। अल्लाह के सालिहीन मुखलिस इबादत गुजार बंदे अपनी इबादतों रियासतों से रब को मनाकर जन्नत में तो मकाम हासिल कर लेंगे। हम जैसे गुनहगार खाकसार जब तड़पते बिलखते रहेंगे, रोज़े महशर के मैदान में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ निगाहें जमाएंगे, तो फिर सरकार का आलम हमको देखकर क्या होगा, उसको समाप्त फरमाए। हमें वो देख कर महशर में यूं पुकारेंगे, वो कौन लोग हैं जिनकी नजात बाकी है, वो कौन लोग हैं जिनकी हयात बाकी है। हम शाह का आलम तो ये है कि रोज सुबह उठते हैं तो एक तमन्ना होती है, आंख लगती है तो भी एक तमन्ना होती है, काश जीती जागती आंखों से सरकार का दीदार हमें मैसर हो जाए, या वो नहीं तो फिर जब आंख रात में बंद हो जाए तो ख्वाब में ही सही सरकार की ज़ियारत हो जाए। इसी तमन्ना को लिए वो वक्त भी आता है जब मौत हमारे सर पर आ खड़ी होती है और क्या कहती है उसको ख्याल में रखिए। शफ़ाअतों के लिए उनकी ज़ात काफ़ी है, नबी की दीद की हसरत थी फिर क़ज़ा ने कहा, नबी के दीद की हसरत थी फिर क़ज़ा ने कहा, अभी हयात के आगे हयात बाकी है, अभी हयात के आगे हयात बाकी है। नबी के जिंदा होने की एक बेहतरीन और आसानी सी दलील मैं पेश कर रहा हूँ, शेर में समाप्त फरमाए। अभी भी कब्र में जिंदा है मते आलम, अभी भी कब्र में जिंदा है मते आलम, तभी तो आज तलक कायनात बाकी है, तभी तो
عجیب شان کی وہ سیر لامکانی تھی، عجیب شان کی وہ سیر لامکانی تھی، وہ جا کے آپ بھی گئے راہ، وہ جا کے آپ بھی گئے اور رات باقی ہے، وہ جا کے آپ بھی گئے اور رات باقی ہے۔ پانچویں شعر پر اپنے کو محدود رکھتے ہوئے نبی کی آل کی طرف تذکرہ لے جاؤں گا، ان 72 نفوس قدسیات کی طرف میرا اشارہ ہوگا۔ اس شعر میں سماعت فرمائیں۔ بروز حشر محمد کے خاندان کے لیے، بروز حشر محمد کے خاندان کے لیے گواہی دینے کو نہرے فرات باقی ہے، گواہی دینے کو نہرے فرات باقی ہے، شفاعتوں کے لیے ان کی ذات کافی ہے۔ بلا تاخیر میں بڑی ہی خوش دلی سے ہمارے معزز و محترم آئے ہوئے مہمان کا استقبال کرتا ہوں، اور ان کی گلگوشی کے لیے میں حضرت مصطفیٰ حضرت سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ مولانا موصوف کی گلگوشی فرمائیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بات اور کہیں بولے میں نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ دیگر خلفائے اعظام اور نعت خوانوں اور علماء کرام کی بھی گلگوشی فرمائیں۔ وہ بھی اولیاء ہے۔ No, kanan. Jay. Majid, stand like that. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محفل ہے، بجائے گپ شپ کرنے کی اپنے زبانوں کو درود پاک سے تب رکھیں۔
हो गया नहीं नाती करते बच्चों बांधना नहीं बैठ जाओ लायक सदर एहतराम काबिल कदर पीर तरीक़त रहबर शरीयत शेखुल इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अय्यूब शाह साहब क़िबला मुक़द्दसुल रूहानी व दीगर तमाम उलमाए किराम व इम्मा हज़रात व अराकीन सुबहानिया व तमाम ही इस्लामी भाई और बहनें बच्चे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सरज़मीन सिरा पर और खानक़ाह सुबहानिया में सबसे पहला इत्तफ़ाक़ आज ज़िंदगी में आने का हुआ, जिसमें मेरी अपने पीर तरीक़त हुज़ूर सैयदी मुफ्ती अय्यूब साहब क़िबला से बहुत मोहब्बत के साथ उन्होंने मुझे नवाजा। मैं आपके इस मोहब्बत का ममनून मशकूर हूँ और दुआ गो हूँ कि अल्लाह आपको मेरे ख़िज़्र अता फरमाए और इस खानक़ाह को अल्लाह हमेशा शाद और आबाद फरमाए और इसके मुताल्लिक़ीन को मुअतक़ीदीन को भी अल्लाह दुनिया में और आखिरत में बेहतर से बेहतर सिला अता फरमाए। आप काबिल तारीफ़ हैं, इस अजीम हस्ती का दामन थामे हुए हैं। मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि तुम मेरे बाद में आलिम बाअमल का दीदार करना। जिसने आलिम बाअमल का दीदार किया गोया कि उसने मेरा दीदार किया। क्योंकि तकरीर का टाइम नहीं रहा, मगर हज़रत की फरमाइश है, इसलिए दो तीन बातें ऐसे ही मैं पेश कर रहा हूँ क्योंकि वक्त हो गया है अज़ान का। तो ये आपकी ज़रा नवाजिश है कि मुझ जैसे हकीर और तक़सीर को हज़रत ने अपनी सरपरस्ती में कुछ लबकुशाई करने का मौका दिया। बाहर के मैं दो तीन बातें पेश करके इंशाअल्लाह रुख़्सत हो जाऊँगा। मोहब्बत के साथ तशरीफ़ रखें। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश-शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व शफीअना व हबीबिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व शफीअना व हबीबिना मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बंद पेश कर रहा हूँ, मोहब्बत से कबूल फरमाइए। खानक़ाहे सुबहानी में आने वालों बैठो आज करीने से। खानक़ाहे सुबहानिया में आने वालों बैठो आज करीने से। रहमत की बरसात यकीनन बरसेगी आज मदीने से। रहमत की बरसात यकीनन बरसेगी आज मदीने से। रिम झिम बरसे बादल, रिम झिम बरसे बादल, छाई घटा गन भोर मोहम्मद आए, भोर भोर मोहम्मद आए, भोर भोर। और आपके हवाले से मैं एक बात और पेश करना चाहता हूँ। याद रसूल सुभान अल्लाह की मराती बुलंद है। अरे फरमाने सरकार है बेटी, रहमत बनकर आती है। ये बेटियों को मकाम मेरे मुस्तफा ने अता फरमाया, क्योंकि 1400 कुछ बरस पहले की तारीख देखते हैं तो उस तारीख से पता चलता है कि बेटियों को बड़ा बेइज्जता किया जाता था, बेवाओं के साथ बदसलूकियां की जाती थी। तो ये बेटियों को जो मर्तबे और मकाम मिले, ये मुस्तफा जान रहमत ने फरमाया कि अल्लाह ने जिसको 3 बेटियां अता फरमाई और वो तीनों को शरीयत के मुताबिक
وہ موافق تعلیم دلا دے اور ان کا نکاح کر دے تو وہ شخص جنتی ہے. سبحان اللہ. صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ جس کی دو ہوں تو فرمایا اگر دونوں کی تعلیم و تربیت صحیح کر کے سنت کے مطابق ان کا نکاح کر دے تو ان کا باپ جنتی ہے, ماں جنتی ہے. فرمایا اگر ایک ہو تو کہا اگر کسی کے پاس ایک ہی ہو اور وہ اس کی کفالت کرے اور شریعت کے مطابق اس کا نکاح کر دے تو وہ بھی جنتی ہے. اس لیے مکے والوں تم بیٹیوں کو نہ مارو, مکے والوں تم بیٹیوں پہ ظلم و تشدد نہ کرو. اس لیے کہ جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی 12 یا ایک روایت کے مطابق 13 رحمتیں لے کر نازل ہوتی ہے. اس لیے میرے آقا نے فرمایا کہ جو کہ ایک شاعر نے اس نے اپنے شعر میں لکھا کہ فرمانے سرکار ہے بیٹی رحمت بن کر آتی ہے اور گھر آنگن کو بڑھ کر اپنے پیار سے خوب سجاتی ہے. اپنا کوئی اپنی بیٹی کو زندہ کرے در کو محمد آئے بور بور, محمد آئے بور بور. اللہ کا قرآن ارشاد فرماتا ہے, اللہ کا قرآن متنبع پر کر رہا ہے, اللہ کا قرآن ذہن کو ہمارے جھنجھوڑ کر یہ ذہن دے رہا ہے اے دنیا والوں اگر کوئی سب سے بڑی نعمت عظمیٰ ہے تو وہ سب سے بڑا اخلاق ہے. جس کا اخلاق اچھا ہے وہ سب سے اچھا ہے اور جس کا اخلاق اچھا نہیں وہ کتنے ہی مرتبے پر فائز ہو وہ اللہ کے نزدیک کوئی عزت نہیں رکھتا. شیطان بڑے مرتبے کا مالک تھا, شیطان بڑے علم کا مالک تھا, لیکن اس نے بد اخلاقی کی, اللہ کی نافرمانی کی اور اللہ کی نافرمانی یہاں تک کر گیا کہ اللہ نے جس کام کا حکم فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو اپنے کو بڑا سمجھ گیا, بد اخلاقی پر آ گیا اور نافرمانی کر گیا تو اللہ نے ساری زندگی کے سجدے بیکار کر دیے. تو پتا یہ چلا کہ اخلاق سب سے بڑی دولت عظمیٰ ہے. اس لیے میرے پیارے نوجوانوں حضرت آدم علیہ السلام اخلاق لے کر کے آئے ہیں, حضرت نوح علیہ السلام اخلاق لے کر کے آئے ہیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام اخلاق لے کر کے آئے ہیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام اخلاق لے کر کے آئے ہیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام اخلاق لے کر کے آئے ہیں, دیگر تمام انبیاء مرسلین اخلاق لے کر آئے ہیں. مگر ہمارے آقا اخلاق لے کر ہی نہیں بلکہ سر سے لے کر پاؤں تک اخلاق بن کر آئے. آپ کہیں گے کیسے تو اللہ کا قرآن فرماتا ہے انک لعلی خلق عظیم. اے محبوب تیری خوبی بڑی اچھی ہے, بڑی شان کی ہے. کیا مطلب ہے محبوب تیرا اخلاق بڑا اچھا ہے, تجھ پر لوگ کیچڑے اچھالتے ہیں. کبھی تو کعبے میں حرم شریف میں نماز پڑھ رہا ہے تو تجھ پر ان کی اوجری ڈالی جا رہی ہے, مگر تو نے بھی دعاؤں سے نواز رہا ہے. تیرے راستے میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں, تو نے بھی دعاؤں سے نواز رہا ہے. تو میدان طائف میں جا کر ایک وحدانیت یعنی خدا کی وحدانیت کی تو وہاں پر شہادت دے رہا ہے, انہیں ماننے کی طاقت دے رہا ہے, مگر قبول کرنے کے بجائے طائف کے گنڈے لفنگے تجھ پر پتھر برسا رہے ہیں. انہوں میں لہو لہان ہو گیا. تو مصطفیٰ جابر رحمت کی عادت کریمہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھی تو فرمایا جبریل سدرۃ المنتہا پر بیٹھنے کا وقت نہیں ہے, میرے محبوب کے پاس چلے جاؤ, کہہ دو کہ آج رب جلال میں ہے. اگر میرا محبوب اس وقت حکم فرمائے تو یہ جتنے بھی طائف پہاڑ ہیں ان سب کو پہاڑوں کو ان پہاڑوں سے ان کو کچل کر رکھ دیں گے. مگر آمنہ کے لال نے کیا کہا تھا ذرا غور کیجئے اور اپنے اخلاق کو دیکھیے. اے سلسلوں میں بٹنے والوں, اے قبیلوں میں بٹنے والوں, اے بھائی بھائیوں میں اختلاف کرنے والوں, اے والدین سے جدائی کرنے والوں, اے والدین کی نافرمانی کرنے والوں, اے اپنے بزرگوں کا ادب نہ کرنے والوں, اپنے نبی کے اخلاق کو دیکھو کہ نبی پر دشمن پتھر برسا رہے ہیں. اللہ قسم میں ہے اگر اللہ کے رسول اس وقت قسم میں آ جائے اور حکم فرما دے کہ یا اللہ ان کو کچل کے رکھ دے تو سب تباہ و برباد ہو جائیں گے, مگر خود زخم کھا کر خود پتھر کھا کر فرماتے ہیں الہی, کیا فرماتے ہیں, دعا مانگی الہی قوم کو چشمے بصیرت دے, الہی رحم کرن پہن نور ہدایت دے, الہی فضل کر تو
अगर मैं अपना बदला लो तो तेरा करूं रुकता है, और करूं सख्ती तो तेरे सामने फिर कहूं झुकता है। ऐ महबूब तेरी खूब बड़ी शान की है, तेरा अखलाक बड़ा शान का है। तुम उसी रसूल के उम्मती हो, अपने अखलाक को अच्छा करो, अपने उलमा का अदब करो, अपने मशाइख और बुजुर्गान दीन का अदब और एहतराम करो, इनसे अकीदत रखो, इनसे मोहब्बत रखो। इंशाअल्लाह इनके नक्शे में नक्शे कदम पर चलो, इनके नक्शे कदम पर चल के इंशाअल्लाह अपनी जिंदगी में बहार लाओ। तुमने इनको राजी कर लिया तो ये आगे उनको राजी कर लेंगे जिनसे इनका सिलसिला मुंसलिक है। इंशाअल्लाह ये मेरे प्यारे नौजवानों मखतूम सबना को राजी कर लेंगे, मखतूम सबना इमाम ज़ैनुल आबिदीन को राजी कर लेंगे, इमाम ज़ैनुल आबिदीन इमाम हुसैन को राजी फरमा लेंगे, इमाम हुसैन इमाम अली अकबर को राजी फरमा, हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को राजी फरमा लेंगे, और वो मुक़द्दस अज़ीम हस्तियां दिगर खुलफा को राजी फरमा लेंगे। और जब उन तक हमारी रसाई हो जाएगी तो वो अज़ीम हस्तियां हमें मुस्तफा जाने रहमत तक पहुंचा देंगी। तो बगैर कुछ वसीले के हम हासिल नहीं कर सकते। अगर वसीला नहीं है तो कुछ भी नहीं है, और वसीला हासिल करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह शहर सिरा में ये खानकाह सुब्हानिया आपको मिल गई है। इससे मुत्तसिल हो जाओ, इससे मुंसलिक हो जाओ। इंशाअल्लाह तुम इन अज़ीम हस्तियों का दामन थाम लो, ये आगे तुम उनका दामन इनके जरिए से तुम्हें मिल जाएगा, और इनके जरिए से इंशाअल्लाह हमारा बेड़ा पार यहाँ भी हो जाएगा और वहाँ भी हो जाएगा। क्योंकि सुन्नियों का अकीदा है कि मिल नहीं सकता खुदा, अरे उनका वसीला छोड़कर मिल नहीं सकता खुदा, इनका वसीला छोड़कर, और गैर मुमकिन है कि चले छत पसीना छोड़कर। इसलिए तो बरेली के आला हज़रत फरमाते हैं मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में क्या कि वस्ल मौला चाहते हो तो वसीला ढूंढ लो, वस्ल मौला चाहते हो तो वसीला ढूंढ लो, और बेवसीला नजदियो हरगिज़ खुदा मिलता नहीं। हज़रात मोहतरम, क्योंकि टाइम की किल्लत है इसलिए मैं अपनी इस गुफ्तगू को यहीं पर खत्म करता हूँ। इंशाअल्लाह जिंदगी ने वफा की और फिर कभी मुझे इस अजीम हस्ती ने कभी अपनी बारगाह में हाजिरी का शर्फ बख्शा और मुझे कुछ लकुशाई का मौका दिया तो मैं इंशाअल्लाह यहाँ से आगे आपसे गुफ्तगू करूंगा। मैं अपनी इस गुफ्तगू को यहीं पर खत्म करता हूँ। तूफान नूह लाने से चश्म फायदा तो अश्क ही बहुत है, अगर कुछ असर करें। मैं पहली बार हजरत से मुलाकात हुई, बड़ी खुशी हुई माशाअल्लाह, बड़ा बाखलाक बाकिरदार बाअदब पाया। मैं तो इनके पाए खाक के बराबर भी नहीं हूँ, मगर इन्होंने मुझे अपनी कुर्सी से उठकर सीने से लगाया। अल्लाह इस अदब का, इस मोहब्बत का मेरे हजरत को और आपकी आल और आपको दुनिया और आखिरत में बेहतर सिला अता फरमाए। और जितने भी यहाँ पर हाजिरीन हाजिर हैं, अल्लाह सबके हाजिरी को कबूल फरमाकर सब पर या अल्लाह सवजल तो अपनी रहमत से खानकाह सुब्हानिया का फैज़ान जारी और सारी फरमा, और हम सब की परेशानी को दूर फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। व मा अलैहि व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व ठीक है, बात बहुत जरूरी आपको। अस्सलाम वालेकुम। इमसाल मैंने शहर सिरा में महफिल मिलाद के लिए सिर्फ 6 दावतों को कबूल किया। 12 में से 6 दावतों को कबूल किया, वो भी इन दोपहर के अय्याम वक्त। अब जैसे ही वादा किया तो कशमकश था कि ये 6 दिन में क्या सुनो, तो लिहाजा उसी कशमकश में था। तो अल्लाह ताला का फजल शामिल हाल रहा कि उसने एक आयत को जहन में डाली
جس کا مسلسل ترتیب کے ساتھ پوری اوصاف کو نبی کی اس صفت کو سنتے چلے آ رہے ہو. آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پانچوں صفت کو ان پانچوں مجالس میں سن لیا ہے، اور آج آخری محفل ہے میری سیرا کی شہر میں امسال کی، تو یہ چھٹی صفت کو بھی مختصر انداز میں پیش کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جن ہمارے علماء کرام اور رہبران نظام نے آپ کی رہنمائی فرمائی ان محافل میں، ان تمام کے سنانے کو اور آپ کے سننے کو قبول فرمائے. صرف قبولیت تک ہمیں محدود نہ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل پیرائی کرنے کی توفیق رفیق بھی عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبی و آدم بین الماء والدین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ سراجا منیرا. صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الوکیل الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ اپنے مقدس کلام میں کسی بندوں سے مخاطب نہیں ہو رہا ہے. جہاں عام بندگان خدا سے وہ مخاطب ہو رہا ہے یا ایھا الناس کہہ کر مخاطب کیا. اگر ایمان والوں سے مخاطب کرتا تو یا ایھا الذین آمنوا کہتا. لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ بڑی عدالت میری سوچ میں نہیں آئی، کیوں یہاں پر نہ ایمان والوں سے مخاطب ہے نہ عام لوگوں سے مخاطب ہے، جبکہ نبی کی ذات ساروں کے لیے بھیجی گئی تو یا ایھا الناس کہنا تھا. ہمارا علم تو کہاں ہے سب کی غیب کے رب کے علم کے آگے، صرف ایک خیال تجسس ہوتا ہے. ہو سکتا ہے اگر اس آیت کو یا ایھا الناس سے شروع کیا جاتا تو چند لوگ ان باتوں کا اقرار کرتے اور چند انکار کرتے. رب نہیں چاہتا تھا جس محبوب کو وہ بھیج رہا ہے دنیا میں وہ اس کا بہت ہی بہترین محبوب ہے، تو کسی سے بھی وہ گستاخی برداشت سننا اور کہنا نہیں چاہتا تھا. اسی لیے نہ مسلمانوں سے کہا نہ ایمان والوں سے کہا، صرف نبی کی ذات سے ہی مخاطب کیا یا ایھا النبی. انشاءاللہ ایھا پر میری تذکرہ انشاءاللہ پھر کسی مجلس میں ہوگی، کیونکہ ایھا ایک ایسی چیز ہے جس کو سمجھانے کے لیے وقت ہی لگے گا. تب جا کر یا ایھا النبی کیوں، یا نبی کیوں کہہ سکتا تھا، یا ایھا النبی کیوں کہا، کہ اس کی گفتگو ادھر پھر کبھی کی جائے گی. اے نبی، اے غیب کی بات بتانے والے، اے غیب کی بات بتانے والے، انا ارسلناک، ہم نے تمہیں بھیجا. انا ارسلنا کی گفتگو کو بھی آپ پچھلی یا شاید اس سے پہلے والے مجلس میں سن چکے. کیا صفات سے انا، ہم کیا بنا کر رب کو کیا صفات دے کر بھیج رہا ہے؟ شاہدوں، وٹنس بنا کر، مبشر، بشارت دینے والا، شاہدوں، مبشر و نذیر، ڈرانے والا، وداعیا الی اللہ وباذنہ سراجا منیرا. داعیا الی اللہ کی گفتگو آپ نے کل سن لی. اب آخری مرحلہ ہے سراجا منیرا. یہ صرف 6 صفات اس آیت کے لے کر میں مسلسل سناتا ہوں. جب صرف یہ 6 صفات کا تذکرہ سننے میں اتنی لذت اور محسوس کیے تو پھر دیگر اور اور الفاظ سے نبی کو مخاطب کر رہا ہے. یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یاسین، طٰہٰ. پھر اس کا خلاصہ اگر کرتے چلے جائیں تو کتاب اللہ کے ان حروف کو سمجھنے میں ہمارا مزہ آ جائے گا. پھر کبھی علماء کی زبانی آپ سنیں گے. میں اپنی آج کی گفتگو کو صرف سراجم منیرا پر رکھوں گا. سراجم منیرا، سراجم منیرا ہے روشن کرنے والا آفتاب، روشن کرنے والا آفتاب. لفظ آفتاب بھی لا رہا ہوں، چند مفسرین اسے روشن کرنے والا چراغ بھی لائے ہیں. میں اس کو لفظ آفتاب تک محدود رکھوں گا. کیوں رب نے یہ نہیں چاہا کہ تمہیں شمس منیرا کہا؟ سراج منیرا کی بجائے شمس منیرا بھی کہا جا سکتا تھا یا قمر منیرا بھی کہا جا سکتا تھا. شمس کہتے ہیں سورج کو، قمر کہتے ہیں چاند کو. اگر
اگر شمس منیرہ سے مخاطب اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو فرماتا تو کفار و مشرکین فرماتے، کفار و مشرکین یہ عرض کرتے کہ نبی کا نور صرف دن میں ہے اور رات میں نہیں، نبی کا نور صرف دن میں رہے اور رات میں نہیں۔ اگر قمر منیرہ رب ارشاد فرماتا تو پھر کفار و مشرکین کہتے نبی کا نور صرف رات میں اور دن میں رہے۔ اللہ نہیں چاہتا تھا کہ اپنے نبی کے نور کو کبھی غائب کرے، کیونکہ اللہ نور السماوات والارض، جب اس کا نور سارے کائنات میں جب سمایا ہوا ہے تو ساتھ ساتھ نبی کے نور کو بھی اس نے رکھنا چاہا، اسی لیے سراجم منیرہ کہا۔ سراجم منیرہ سے مطلب یہ ہوتا ہے یہ دن کا بھی سورج اور رات کا بھی چراغ، دن کا بھی سورج رات کا بھی چراغ۔ یہ سراجم منیرہ کے معنی دن کے آفتاب اور رات کے چراغ، دن کے آفتاب اور رات کے چراغ۔ جیسے ہم جانتے ہیں سورج تمام چیزوں کو روشن کرتا ہے، سورج تمام چیزوں کو روشن کرتا ہے۔ یہاں بلب اور پنکھ ہم نے لگائے، کیا یہ روشنی نہیں ہے؟ اگر سورج کے سامنے ان کی روشنی کیسی ہے؟ مدھم ہے۔ چاند کی روشنی سورج کے آگے کیسی ہے؟ مدھم ہے۔ تو لہٰذا حتیٰ کہ سمجھو کہ اس خانقاہ کی ساری کھڑکیوں کو، دروازے کو اگر میں بند کر دیا، پردے بھی ڈال دیا، تو کیا رات جیسا اندھیرا ہوگا؟ نہیں، پھر بھی روشنی رہے گی، پھر بھی روشنی رہے گی۔ جب سورج کی روشنی میں اتنا اثر ہے، کھڑکی دروازے کو بھی اگر ہم بند کر دیتے تو پہنچ جاتی ہے، تو پھر سراج المنیرہ کی روشنی وہ قرۂ ارض کے کون سے اندھیرے میں نہ پہنچی ہو جہاں پر نور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منور نہیں کیا گیا۔ تو لہٰذا سراجم منیرہ۔ اب چلیے بالکل اسی طرح ایسا کہ اس میں تھوڑا سائنس والے سمجھ سکتے ہیں، بیسک سائنس والے بھی سمجھ جا سکتے ہیں۔ لومینس باڈیز نان لومینس باڈیز کو کہلاتے ہیں، لومینس باڈیز نان لومینس باڈیز۔ بچے مزہ لے رہے ہیں، ان کے ذرا ان کا سبجیکٹ ریوائز ہو رہا ہے ان کا۔ اب جن کو پتا نہیں میں بتاتا ہوں، جو چیز اپنے آپ میں خود سے روشن ہوتی ہے اس کو لومینس باڈیز کہتے ہیں۔ جیسے سورج، سورج کو کوئی سلگایا نہیں جاتا، وہ اپنی خودی سے روشنی دے رہا ہے، بس اللہ کی مرضی ہے، مرضی خدا ہے، تو روشنی اپنی خودی کی وہ دے رہا ہے، یہ سیلف لومینس باڈیز۔ چاند کیا دن میں نکلتا ہے؟ چاند کیا دن میں نکلتا ہے؟ کبھی کبھی آسمانوں پر آپ نے دیکھا ہوگا چاند رہتا ہے، دن میں بھی رہتا ہے، چمکتا کیوں نہیں ہے؟ اور کیا بھی آپ نے چمکتا کیوں نہیں ہے؟ چونکہ چاند کی خود کی اپنی روشنی نہیں ہے، یہ نان لومینس آبجیکٹ ہے، نان لومینس آبجیکٹ ہے۔ سورج کی شعاعیں اگر اس پر پڑتی ہیں تو اسے ان شعاعوں کو ریفلیکٹ کرتا ہے، اور گویا ہمیں نظر نہیں ہوتا ہے کہ روشنی اس کی ہے، حقیقت میں روشنی اس کی نہیں ہوتی، وہ سورج کی شعاعوں کی روشنی کو کیا کر رہا ہے؟ ریفلیکٹ کر رہا ہے۔ چونکہ سورج کی تابناکی زیادہ ہے لہذا چاند کی روشنی دن میں نظر نہیں آتی، اور رات میں چاند، سورج غروب ہو جاتا ہے، چاند چمکتا ہے۔ چاند میں جب اپنی طرف سے چمکنے کی قوت نہیں تھی تو پھر چمکتا کیسے ہے؟ سورج ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے، ڈھل گیا، غروب ہو گیا، لیکن اس کی روشنی غروب نہیں ہوئی، اس کی روشنی غروب نہیں ہوئی، اس کی روشنی اسی طرح چاند کو چمکا رہی ہے اور ریفلیکٹ کر رہی ہے۔ تو لہٰذا ہم رات کے اندھیروں میں بھی چاند کی روشنی کو پا سکتے ہیں۔ اب چند چیزیں کائنات میں قرۂ ارض میں ایسے ہیں، سورج کی روشنی ہوتے ہوئے بھی وہ اندھیرے میں رہتے ہیں، اور ان کو کہتے ہیں ہم بلیک ہولز۔ سائنس والے جانتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں بلیک ہولز۔ جتنی بھی روشنی ان پر ڈالو سب جذب ہو جاتی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ نمودار نہیں ہوتی۔ بالکل اسی طرح یہ آفتاب روشن، یہ سراجم منیرہ، یہ سراجم منیرہ، یہ کیا ہے؟ یہ روشنی کب سے ہے؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، رب تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں سب سے پہلی چیز کیا بنائی؟ دنیا میں سب سے پہلی چیز کیا بنائی؟
تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اے جابر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا، تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا، اول ما خلق اللہ نوری، اور میرے نور سے کائنات کی ہر شے کو پیدا فرمایا۔ اللہ اپنے نور سے میرے نور کو پیدا فرمایا اور میرے نور سے کائنات کی ہر چیز کو پیدا فرمایا۔ اگر اسی طرح اس کو کہو حدیث پاک کی روشنی میں انا من نور اللہ والخلق کلہم من النور، یعنی میں اللہ کے نور سے ہوں اور ساری کائنات کا نور میرے نور سے ہے۔ سو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بھی یہی ہے۔ تو جب تک سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایسا سمجھیے کہ ایک چراغ ہے، روشن چراغ ہے۔ اب ایک 10-20 ہزار میں چراغاں رکھ ڈالتا ہوں، ابھی سلگایا نہیں، اب وہ سلگانے کے لیے میچ باکس کی ضرورت نہ کو، سرکار کا چراغ لیں گے۔ سرکار کے چراغ سے میں روشن کرتا ہوں تو سب چراغ روشن ہو رہے ہیں نا۔ اب یہ چراغ جو روشنی دیا ہے پہلا چراغ، تو اس کے روشنی میں کبھی کمی آئی؟ اتنوں کو روشن کیا لیکن اس کی روشنی میں رائی کے برابر بھی کمی نہیں آئی۔ تو لہٰذا اللہ سیلف لومینس ہے، اللہ سیلف لومینس ہے اور نبی نان لومینس، خدا کے نور سے چمکے ہیں، خدا کے نور سے چمکے ہیں۔ اب وہ جو چمکے ہیں تو اپنا نور سے چمکائے ہیں صحابہ، صحابہ نے اپنے نور سے چمکایا تابعین کو، تابعین نے اپنے نور سے چمکایا تبع تابعین کو، تبع تابعین نے ائمہ مجتہدین کو، اولیاء عظام کو، اولیاء کاملین اور اولیاء اللہ کو، علماء کرام کو جو حق پر ہے، اہل سنت پر ہے، اور مشایخین عظام کو، یہ سب اس کے نور سے چمکتے ہیں، نبی کے نور سے چمکتے ہیں۔ ان ساری کڑیوں کو دیکھو، نبی، صحابی، نبی، صحابی، تابعی، تبع تابعی، ائمہ مجتہدین، اولیاء عظام، پیران عظام، ہمارے علماء کرام، سب کے چہروں کی طرف ذرا غور کرو، یہ چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ نبی کے نور سے۔ چند علماء ایسے بھی ہیں، چند لوگ ایسے بھی ہیں، چہرے سے ہی جان جاتے ہیں کہ ایک نشان جو چمکتا نہیں ہے، بلیک ہول رہتا ہو، بلیک ہول رہتا۔ اب جان لو ان کو نبی کا نور نہیں ملا ہے صدقے میں، اب یہ چمکتے بالکل نہیں ہیں۔ تو اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم پھر عرض فرماتے ہیں، اور سرکار کے نور کو لے کر کیا بہترین شعر سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل کی چمکا دے چمکانے والے۔ اور وہ شعر بھی ہے، تھوڑا عمدہ سا یاد ہے، کتنے تارے کھلے اور ڈوب گئے، نہ ڈوبا ہے نہ ڈوبے گا ہمارا نبی۔ یہ بھی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہی شعر ہے۔ تو لہٰذا آسمان کے تارے، وہ نبی جو بالکل عرش الہی کے بازو تھے، خدا کے نور کے پہلو میں تھے، صدیوں سے تھے، اپنے نور سے کم و بیش 1,24,000 نبیوں کو روشن فرمایا آسمان پر، چاند، ستارے، سورج، ان سب کو روشن فرمایا۔ آسمان پر یہ چمکتے رہے، جب وہ نور ہدایت بن کر زمین پر آیا، سراج منیرہ بن کر زمین پر آیا، تو اب صحابہ کو چمکایا، صحابہ کو چمکایا، صحابہ تابعین اس گھڑی کو سب چمکاتے چلے گئے۔ تو ایک میں بات مختصر کرتے ہوئے بس مخصوص بات پر آ رہا ہوں۔ ایک رات سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک صحابی حاضر ہوتے ہیں، اور وہ بڑی تاریکی والی رات تھی، یعنی اندھیری رات، امواس سمجھ لیجیے۔ عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمیں اشد ضروری ہے کہ کہیں سفر پر جانا ہے، ابھی اسی وقت میں سفر پر جانا ہے، رات اندھیرا ہے اور راہ دیکھنا مشکل ہو رہا ہے، ہماری دستگیری فرمائیے، ہماری رہنمائی فرمائیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس صحابی کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، لکڑی جس کا سہارا لے کر چلتے تھے، اس چھڑی کو لیتے ہیں اور اپنے ہاتھ میں پکڑتے ہیں۔ جیسے اس چھڑی کو ہاتھ میں پکڑے، اس چھڑی کا سرا روشن ہو گیا، یعنی ٹارچ روشن ہوگا، جیسے ٹارچ، جیسے ٹارچ روشنی آ گئی۔ اب وہ صحابی خوش ہو گئے، ان کے دیگر ساتھی تھے وہ بھی خوش ہو گئے۔ اب اس چھڑی کا سہارا لے کر
आसानी से अब रात की तारीकी में उस रोशनी से सफर तय कर रहे हैं। एक मकाम आता है उसी रात में दोनों के मंजिल अलहदा हो जाती है। एक ये रुख को जाना है और एक ये रुख को जाना है। जिस सहाबी के हाथ में नबी से टच की हुई लकड़ी थी वो रोशन थी, अब वो तो रोशनी से राह आसानी से पालेंगे। अब दूसरे सहाबी परेशान हो गए, मैं कैसे जाऊं, मैं कैसे जाऊं? तो पहले सहाबी ने दूसरे सहाबी की छड़ी को लिया और इस छड़ी से मिला लिया, टच कर लिया। जैसे ही टच करना था ये छड़ी भी क्या होगी, रोशन होगी। बिल्कुल इस तमसील, इस मिसाल से यही मालूम होता है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो खुर्बत वाला निस्बत रख लेते हैं तो सरकार का नूर उन्हें अता होता है, और सरकार के खुर्ब में जो रहते हैं जो उनकी निस्बत में आ जाता है फिर उसे भी वो नूर अता होता है। किसी के नूर में कमी नहीं होती, क्योंकि नूर मुस्तफा है। नूर मुस्तफा टुकड़े में नहीं होता, वही नूर होता है। जैसे कब्रिस्तान में जाकर एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़कर सारे मुर्दों को बख्श दें तो दरूद का सवाब टुकड़ा नहीं किया जाता, सबको भी एक दरूद शरीफ का सवाब मिलता है। ये सरकार की फजीलत है। तो सिराजम मुनीरा वही है जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। तो कुफार और मुशरिकीन सरकार के होते हुए भी उस जमाने में इस नूर को ना पा सके, क्योंकि उस वक्त के जमाने के ब्लैक होल्स थे। और इस जमाने में भी कोई सरकार की तारीफ से, सरकार की तौसीफ से, सरकार की मजालिस से, सरकार के सलाम पढ़ने पर, ख़याम पर करने से, इन सारी चीजों पर अगर कोई एतराज करता है, लड़ो झगड़ो मत, समझ लो इसे नबी का नूर नहीं मिला है, ब्लैक होल है। जितनी भी रोशनी डालोगे तो बेसुध हो जाएगी, रोशनी को अपने पास ही रखना कमाल हो जाता है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगर आयत कुरानिया में जिस आयत को मैंने लेकर मुसलसल 6 दिन से कह रहा हूँ, कहीं सुनाने में या सुनने में हमसे अगर गलतियाँ सरसद हो गई हैं तो रब तबारक व तआला की बारगाह में सिद्क़ दिल से माफ़ी का तलबगार हूँ और इस्तग़फ़ार करता हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन जमीइ मा करियल्लाहु क़ौलन फ़िअलन समअन नाज़िरन वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हुवा हस्बी निअमल वकील निअमल मौला व निअमल नसीर। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला नबी को बनाया, नबी को बनाया। नबी को बनाने के बाद अल्लाह ताला सारी कायनात की लैल व नहार को पैदा किया, यानी खुशियाँ, जिससे खुशियाँ हों। और सबके मुकद्दर में चांद की रोशनी, ठंडक उसके मुकद्दर में आई, गर्मी वाली रोशनी सूरज की इसमें आई, तारों में चमकने की रोशनी आई। इसी तरह जिसका नसीबा जैसा था वैसा उसे चमकाया गया, वैसा उसे चमकाया गया। लिहाजा मुसलसिल हर साल इन 12 महाफिल को मुकद्दर वाले अपने घरों में मना रहे हैं। मैंने कभी किसी से तकाजा ये नहीं किया था कि तुम्हारे घरों में इसे शान और शौकत से मनाओ, बिरयानी अच्छे पका को खिलाओ, नहीं। सिर्फ हुसूल ये गरीब की भी तमन्ना रहती है महफिल मिलाद मेरे घर में भी सजे, मेरे घर में भी नबी के जिक्र से रोशनी आ जाए। तो लिहाजा मैं अभी पहले भी वही कहता रहा हूँ, आज भी यही कहूँगा और आगे भी यही कहता रहूँगा। दावतें कराना हमारा मकसद नहीं है, सिर्फ ज़ाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा घरों में करना, ताकि उसको सुनकर अमल पैराही करने की हमें एक कोशिश की तरफ जाना, कदम बढ़ाना ये होता है। लिहाजा खुश नसीब है इंसान के वो 12 लोग जो अपने घरों में महफिल मिलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मना किए। तो लिहाजा सुन्नते इलाहिया पर अमल करते हुए उन्हें तोहफों से नवाजा जा रहा है। तो आइए सबसे पहले इस कार्रवाई को खत्म कर देंगे। कदीर शाह निशानी आप वही क्या हुई? वो दे उधर के कहाँ है हार शाल वो सब याद दिलाना, कब बैक भी हो तुम लोग।
وہ میں نے ٹھیک ہے بات نہیں ہوئی. حبیب اللہ گئے ہیں آتے آتے. نادر احمد افسر احمد افسر گئے ہیں بعد میں پہنچیں گے. ارشاد پاشا کونسلر صاحب ٹھیک ہے بھائی. دو جگہ کو بانٹ لو. نہیں حضرت مصطفیٰ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تحفہ نہیں حضرت کو پیش فرمائے. محمد ناظم الدین اچھی بات. ناظم الدین حاجی صاحب سے گھر سے بچے آئے ہیں. کوئی حاجی نما بچے ہیں بھائی دلدار. ہاں دلدار آؤ بھائی دلدار ماشاء ساری حال ہے. ہاں سدو ہے دیو پروان. مومن پاشا صاحب آج کی محفل مومن پاشا صاحب کی ہے. کبھی کبھی سنت الہیہ یہ ہوتی ہے کہ ایڈوانس بھی دیا جاتا ہے. اسی لیے اور دو احباب بچے ہیں روشن اور ہمارے جمیل مرحوم وہ بھی نہیں آئے ہوں گے. جو کسی وجہ سے نہیں پہنچ پائے انشاءاللہ ان کی انعامات کو ان تک پہنچا دیا جائے گا. اور دوسری بات ہماری ان مجالس میں روزانہ دو نعت خوان بڑے ایسے ہیں جو روزانہ نعت شریف سنانے پر معمور تھے. یہ ایک ہمارے ہمایوں دا کی ذات ہے. تو ہمایوں دا کو بس اور نیاز کا بھی مسجد جا کر وہاں دونوں پر وہاں بھی آؤ سر ہے. دو بڑے نعت خانہ ہو گئے. اب چھوٹے نعت خانہ آؤ بس ان کی دو بچے آؤ مولی سے اور مولی دونوں ایک ایک دو جاؤ کیوں جاؤ. تو بچوں میں یہ دونوں تھے جو مسلسل ہر تقریب میں
حاضر رہے، سوائے فجر کی چونکہ اسکول کے معاملات تھے اس لیے غیر حاضر ہے، ورنہ شام کے محافل میں تو یہ رہے۔ دیگر صرف ایک پڑھے دو پڑھے، اب ایک پڑھے دو، ایک رکعت کی نماز نہیں ہے تو لہٰذا اس کا تحفہ بھی نہیں ہے۔ اب میں ایسا کرتا ہوں کہ ایک دو تحفے رکھوں گا، سوال سب کے لیے، چاہے مجلس اٹینڈ کرے رہو یا نہ کرے رہو، مجلس اٹینڈ کرے رہو یا نہیں کرے رہو، جو پہلا جواب دیں گے، جو پہلا جواب سب ملا بڑے قسم جموں فتح اللہ بھلا جان گھانا نہیں، اس کا سمجھ نہیں آتا، ہاتھ اٹھا دینا، اور اس کا فیصلہ ہمارے بڑے شاہ صاحب کریں گے، اور پہلے ہیں شاہ صاحب سب پوچھیں گے، اس طرح بیٹھے ہیں سب کو منظر میں سماتے ہیں، اب بھائی کہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پھرنا پھر، تو اسی لیے قطرات الصلاۃ ہے اوپر سامنے بیٹھے ہیں، تو لہٰذا وہ فیصلہ کریں گے، وہ جو فیصلہ کریں گے ان کے فیصلے پر فلاح کو انعام دیا جائے گا۔ تو لہٰذا غور سماعت فرمائے۔ سب سے پہلا سوال، چاہے بچہ ہو یا عورت ہو یا مرد ہو، جو بھی جواب دے انہیں انعام دیا جائے گا۔ سرکار دو عالم، اور یہ سوال انہی مجالس سے کیا جا رہا ہے جو مجالس میں آپ سن چکے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وضو کرانے کے لیے ایک صحابی روزانہ مامور تھے، ان کا نام کیا ہے؟ آپ فیصلہ کرنے والے ہو اور جواب دے ہوئے ہوگا، ایک پرائز لے کے بعد پھر دوسرے پرائز کو میں انویلڈ، نہ ہاتھ بھی اٹھا سکتے نہ جواب بھی دے سکتے۔ اور دوسرا سوال، میں جتنے مجالس لیا ہوں، 6 مجالس میں نبی کے صفات کا ذکر کیا ہوں، 6 صفات کا ذکر کیا ہوں، کوئی بھی کر سکتے ہیں، کوئی بھی جواب دے سکتے ہیں، چاہے عالم ہو یا غیر عالم ہو، بچہ حاضرین میں سے 6 صفات کا ذکر کیا ہوں۔ وہ 6 صفات کون سے ہیں، کون کہنا چاہتے ہیں؟ بولو بولو۔ شاہد، مبشر، نذیر، سراج المنیر، سراج کہتے بھی ہیں۔ پہلا نبی والا چھوڑ دیے، خیر الحمدللہ نبی کی صفات کا تذکرہ دیا لوگ۔ اب ایک گفٹ بھی رہ گیا ہے، وہ بھی تک رہا ہے حیرت سے، میں کس خوش نصیب کے ہاتھ میں چلا جاؤں، میں کس خوش نصیب کے ہاتھ میں چلا جاؤں۔ اب یہ سوال کا جواب بھی، یہ سوال بھی ایسا ہے، چونکہ دعوت کھانا بھول جانا ہماری عادت ہے، لیکن یاد رکھنا یہ بھی ضروری ہے، ہم پنجتنی ہیں نا، پنجتن پاک کے چاہنے والے، عقیدت محبت کرنے والے، امسال جو پہلی دوسری تیسری چوتھی پانچویں مجالس و ترتیب ہوئی، 5ویں محفل میلاد کس کے گھر میں رکھی ہوئی؟ بتاؤ یار، بولے کیا بھائی؟ ارشاد پاشا کیا؟ نہیں، بولتے ہیں تمہارے ہاتھ ہوتے ہیں، چلو ہاں رائٹ، دیالو افسر احمد، ارشاد تمہارے گھر میں 6ویں ہوئی سونا، 6 شریف ہوئی سونا، وہ ربی الاول کے 6th مجلس تمہارے ہوئی سونا۔ تو چلو وہ جو گفٹر تھے کوئی چلانا چاہتے تھے، اتنا لمبا چوڑا نہیں موقع تھا، اسی لیے صرف 4-5 سوالوں پر منحصر کر کے اس کو کر دیے۔ الحمدللہ اب باری آتی ہے، پہلے آنا تھا چونکہ نائب النبی کا معاملہ ہے، نبی کے نائب ہوتے ہیں، پھر بھی جس طرح
सुनने के लिए लोग बेचैन थे 6 दिन उलमाए कराम को नबी की जो भी सीरत हो। उसी तरह मैं भी इनको थोड़ा प्रेस के लिए देरी किया ताकि प्रेस की भी तड़प रहे, प्रेस की भी तड़प रहे। लिहाजा मैं सबसे पहले हमारे नए हजरत खिदमत से अर्ज करता हूँ कि वो भी है ना बहैसियत क्या कहूँ, फिर मैं उनको घरों में जाकर जो भी तालीम से नवाजे हैं, जितने भी मजालिस सजा है, उसकी खुशी में अल्लाह ताला की तरफ से तोहफा सब दीजिए इसको, ये कहता हूँ। गुड भर लेने हजरत आज महफिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत है। मुस्तफ़ा हजरत जंगल में झाड़ा उड़ जाती बगैर पानी डाले मेहनत के, खुदा देख लेता उसको। हमारे सैयद रज़वी मैं इन तमाम अहबाब का शुक्रगुजार हूँ। बड़ी खुशी से, बड़ी मोहब्बत से उन्होंने लब्बैक कहते हुए अहले के घरों को पहुंच गए। सैयद इमदादुल्लाह सैयद फारूक अहमद, सैयदों की भरमार है, होना भी यही चाहिए। घर वालों की बात घर वालों से सुने तो अच्छी लगती है। हमारा छोटा और में देने वाले हम ये हमारा काम करते हैं, दूसरों का तो लिहाजा इन सारी चीजों को, ये जो हर साल तहाइफ दिए जाते हैं खामखा की जानिब से, लेकिन पुष्ट पनाही से हासिल होती है तो तय बात की। ये हमारे एच अंसर अहमद साहब और उनके फर्जंद दिलान बादशाह, और दूसरे हैं हमारे मरहूम अलहाज चांद बादशाह की अहलिया, और हाजी साहब के होते हुए भी उन्होंने वो जिम्मेदारी पूरी जिंदगी में ले ली थी कि मेरी तरफ से भी वो तहाइफ यहाँ और हिंदू में पेश करना चाहिए। तो लिहाजा ये दो अहबाब को सरमाया जाता है, जो भी ये प्राइजेस सबके लिए एहतमाम करते चले आ रहे हैं, और ये दो लोग वादा भी किए हैं हमारी आखिरी सांसों तक हम वफा करेंगे, हमारी आखिरी सांसों तक इसके इंतजाम हम करते रहेंगे। तो लिहाजा इतनी ना हमारे रोशन भी आ गए हैं, सब लास्ट में रहते हैं खुरचन के सर, आ जाओ खुरचन का मजा। अफसर आएंगे क्या? ये भी है वो दरमियान में एक चीज आ गई है जिसे मुझे भी पता नहीं था। ये एक ऐसी बला है, बलाओं की माँ कहता हूँ, बलाओं की माँ। कभी कभी हमें होश व ख्याल भी नहीं रहता कि हम क्या करते हैं, लेकिन खैर इसमें हो जाते हैं, चाहे दुनिया के किस कोने में भी रहो, आग की तरह फौरन फैल जाते हैं। चलो अच्छी बात फैलती है तो बड़ी अच्छी बात है, कभी किसी से नासेबा हरकत किसी मजलिस में होती है तो वो भी खैर हो जाती है। तो लिहाजा कल बेंगलुरु में मरहला हुआ, मिलाद का जलसा रात में हुआ, निकल ही रहे थे कि नौजवान बच्चियां जो मुरीदी ने हजरत केक का एक आइटम है। भाई बोला चंद दिन पहले से तो काटे, अभी कौन सा केक, कितने बार पैदा करते हैं? नहीं हजरत, एक चीज है हजरत आज का। क्या चीज है?
میں یہ مجالس میں اتنا محو ہو گیا ہوں، دنیا و مافیا کی خبر ہی نہیں، مجھے خود میری خبر نہیں جہاں تک ہوں. تو کل وہ بچوں نے یاد دلایا آج آپ کو شادی میں 25 سال ہو گیا تھا، سلور جبلی. میں بولا کون سا سلور جبلی کی کیا ہے کہ میری حالت جلیبی جیسی ہو گئی ہے. وہ شاید کوئی وہاں سے خیر کر کے اس پہ ڈالے ہے نا، وہ اگر چنگاری یہاں بھی پڑی ہے تو یہاں لاگو رکھی ہیں. میرے بچوں کا ہاتھ سے بچے کاٹتے ہیں، بچے کھا لیتے ہیں. کام بچے دے رہا ہوں. مدنی سب جونیئر بچے کو بچہ کا آج ایک کے گیا ہوں نکل دور ہے لو مسلمان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چھوٹے چھوٹے کاؤنٹر چلو بچے چلو لنگر لا لو